السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بہنوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جتنے بھی میرے بہن، بھائی، بزرگ، دوست کسی پریشانی، مصیبت، تکلیف میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اور تکالیف کو محض اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں، اور میرے جس بھائی کی بھی کوئی بھی جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائیں، اور میرے جو بہن، بھائی، بزرگ، دوست کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں، اور جو بہن، بھائی، دوست قرض میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست غیب کے خزانوں میں سے فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اور میری آپ سب بہن، بھائی، دوستوں کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جتنی بھی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے حق میں نیک اور صالح بنائے، اور جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کے واقعے کا عنوان کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص کا عجیب صدقہ۔ صحیحین کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے صدقہ کرنے کی نیت کی، اور وہ صدقہ لے کر باہر نکلا تو راستے میں اس کو ایک عورت نظر آئی، اس نے وہ صدقہ اس کے ہاتھ میں دیا اور واپس لوٹ آیا۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں میں مشہور ہو گیا، لوگوں میں یہ چرچا ہوا کہ رات کو کوئی شخص ایک زانیہ بدکار عورت کو صدقہ دے کر چلا گیا ہے۔ جب اس شخص تک یہ بات پہنچی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر اس نے نیت کی کہ آج پھر میں صدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کے وقت وہ پھر دوبارہ صدقے کی نیت سے گھر سے نکل پڑا۔ راستے میں اس کو ایک شخص نظر آیا تو اس نے اس شخص کے ہاتھ میں وہ جو روپیہ پیسہ اس کے ہاتھ میں تھا اس شخص کی مٹھی میں دیا اور واپس چلا آیا۔ جب صبح ہوئی تو دوبارہ لوگوں میں یہ چرچا تھا کہ رات کو کوئی شخص ایک مالدار آدمی کو صدقہ دے کر چلا گیا۔ تو اس شخص کو جب یہ بات پہنچی تو اس نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا، اور دوبارہ سے یہ نیت کی کہ میں آج رات کو دوبارہ صدقہ کروں گا۔ تو اس شخص نے دوبارہ صدقے کی نیت سے وہ گھر سے نکلا تو راستے میں اس کو ایک شخص ملا، اس کو وہ صدقہ دے کر واپس لوٹ آیا۔ تو صبح پھر لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ رات کو کوئی شخص ایک چور کو صدقہ دے کر چلا گیا۔ تو اس شخص نے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، بدکار عورت کو صدقہ دینا بھی یہ آپ کی طرف سے تھا، اور مالدار شخص کو بھی صدقہ دینا یہ بھی آپ کے حکم سے تھا، اور چور کو بھی جو صدقہ پہنچا وہ بھی آپ کے حکم سے ہی پہنچا۔ جب وہ شخص رات کو سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ آیا اس کے پاس اور اس سے کہا کہ آپ کے تینوں صدقے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیے۔ آپ نے جو زانیہ اور بدکار عورت کو صدقہ دیا، شاید اس صدقے کی وجہ سے مال کو پا کر وہ عورت اپنی بدکاری سے توبہ کر لے، اور جو آپ نے مالدار شخص کو صدقہ دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مالدار شخص کے دل میں بھی صدقے کا خواہش پیدا ہو جائے، اور وہ بھی صدقہ خیرات کرنے والا بن جائے۔
اور آپ نے جو چور کو صدقہ دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مال پا کر اپنی چوری سے توبہ کر لے۔ تو میرے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، ہمیں اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی صدقہ خیرات کریں اس میں اپنی نیت کو صاف رکھیں۔ چاہے وہ صدقہ ہم کسی کو بھی دے رہے ہوں تو اس میں ہماری نیت صاف ہونی چاہیے۔ اگر ہماری نیت صاف ہوگی تو اللہ تعالیٰ، اگر ہم 1 روپیہ بھی صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر بہت زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اس کا بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر دل میں ذرا بھی ریاکاری اور لوگوں میں دکھلاوا ہوگا تو ہم اگر لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی صدقہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اجر نہیں دیں گے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام اخلاص نیت کے ساتھ اور محض اپنے لیے، صرف اللہ تعالیٰ اپنے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی میرے بہن بھائی، دوست، بزرگ میرے اس واقعہ کو سن رہے ہیں، میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اور آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں، اور اپنے کمنٹس بھی کمنٹس باکس میں لکھ دیا کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اگر میرے اس بیان میں یا میرے اس واقعہ میں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہو تو آپ ضرور مجھے اس کے بارے میں مطلع کر دیا کریں تاکہ میں آئندہ کے لیے اس غلطی سے محفوظ رہوں اور اپنی اصلاح کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام۔